ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ویورز کو اس وقت حویلیاں پریس کلب لیے چلتے ہیں، جہاں پر مذہبی اسکالر مولانا ناصر مدنی حویلیاں پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ میں بے حد مشکور ہوں حویلیہ سٹی کے زندہ دلانے شہریوں کو جناب دیکھ کر ان کی محبت کا اندازہ مجھے اس سے لگ گیا ہے کہ یہ مہمان نواز لوگ ہیں اور دل سے قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ حویلیہ پریس کلب کے چیئرمین جناب حاجی قادر بخش صاحب، جناب عزت مآب والی جناب عبدالحمید خان تنولی صاحب صدر پریس کلب، اور جناب حماد خان صاحب اور دیگر ان کے رفقا خالد پرویز اوان صاحب اور ان کے جتنے معاونین اور رات جتنے ممبران دوست احباب میرے ساتھ رہے۔ میرے چاند کا کیا نام تھا؟ اسفندیاد۔ میں بے حد مشکور ہوں پریس کلب حویلیاں کا، جو ایبٹ آباد کے ابھی نئی تحصیل الاؤنس ہے۔ حویلیاں ایک بہت نام، میں نے اپنی تقریر میں تقریباً میرا کلپ کروڑوں میں گیا ہے کہ وہ جنید جمشید کا حادثہ بھی اسی علاقے میں ہوا تھا، تو وہ پھر میں نے کلپ بنایا تو وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اہل دل اور سوز رکھنے والے، درد رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے سنا۔ تو آج حویلیاں میں آنا مجھے پہلی بار ہوا ہے پریس کلب میں۔ میں بے حد مشکور ہوں پریس کلب کے دوستوں کا، اور آپ کی یہ جو محبت ہے کہ آپ میری گردن تک ہار پائے نے، یہ میرے تو پہلے بھی کئیاں نوں پے ہونے نے، یہ سارے ہار جڑے نے اللہ کرے جی کرونا نہ ہوئے، یہ میرے سارے چند، میری مکھن، میری ملائی، یہ محبت میں انشاءاللہ یہ ساری عمر نہیں بھلاں گا۔ اور پریس کلب حویلیاں دی محبت انج یاد رکھاں گا جویں لوگ اس تبدیلی نو یاد رکھن۔ 700 روپیے ادرک ہو گیا ہے کلو، 40,000 روپیے من ہو گئی ہے مرچ، تے کئی بندے حیران ہون کہ بھی مولوی نو ریٹ دا کیویں پتہ لگ جاندا ہے۔ 6 مہینے اسی گھروں کھادا ہے مولویاں نے، جلسے جلسے نہیں نہ ہوئے تے پھر گھروں کھانا پی گیا۔ تو میں یہاں صحافی برادری سے ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ صحافی جو ہوتا ہے اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، یہ لکھ لیں۔ صحافی کسی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے۔ صحافی ایک معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، جو دیکھے وہ بیان کر دے، وہ لکھ دے۔ قلم کا کام لکھنا ہوتا ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہوتا ہے۔ صحافی کی تعریف یہ ہے کہ معاشرے میں جو دیکھے وہ اپنی قلم سے لکھ دے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لکھنے والا کم ہے، تو زیادہ سوشل میڈیا پہ لوگ کلپ چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام صحافی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو دیکھیں وہ آپ بیان ضرور کیا کریں، خواہ کسی پارٹی کا مسئلہ ہے، خواہ کسی سٹی کا مسئلہ ہے۔ صحافت جو ہے ایک بہت عظیم شعبہ ہے، جس کے بارے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ صحافی افضل جہاد کرتا ہے جابر حکمران کے سامنے، یا ظالم حکمران کے سامنے، یا جھوٹے حکمران کے سامنے، یا سبز بات دکھانے والے حکمران کے سامنے اس کی اصلیت لے کر آنا، یہ افضل جہاد ہے۔ تو آپ صحافی حضرات اپنی صحافت کو یہ عبادت سمجھ کے کریں، اور جو دیکھیں وہ بیان کر دیں، جو دیکھیں وہ لکھ دیں، اور لکھ لیں میری بات۔ تعاون، سورۃ مائدہ، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں تعاون کرنا یہ انسان کو تقوی، طہارت والے لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اسی طرح برائی سے روکنا۔ آپ جتنے صحافی بیٹھے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے لکھنے سے برائی ختم ہو، ہمارے لکھنے سے ہمارے شہر کی، جیسے میں خطابت میں لوگوں کی برائیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ یہ برائی چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، آپ بھی صحافت میں اپنے سٹی میں جو جرائم ہو رہے، یہاں میں ایک پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں، یہ سبھی صحافیوں کو کالم لکھنا چاہیے اس پہ کہ آپ کے بچوں کی ذہن سازی آپ نہیں کر رہے، آپ کے بچوں کی ذہن سازی باہر بیٹھ کر بیرون ملکی دشمنی پاکستان سے رکھنے والے اور اسلام سے رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے لوگ ایسی گیمیں پاکستان میں لانچ کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کے بچوں کی ترقی کرنے والی ذہن کی جناب صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔
جیسے حکومت نے سنسر بورڈ قائم کیا ہوا ہے فلموں کے لیے، گانوں کے لیے، میں آپ کے توسط سے چاہتا ہوں کہ حویلیاں سے یہ آواز بلند ہو، آپ کالم بھی لکھیں اور آپ کلپ بھی بنائیں کہ جناب پاکستان میں جو بھی گیم لانچ ہو پہلے اس کے سنسر بیٹھے کہ کیا ہمارے بچوں کے دماغ کو، ہمارے بچوں کی جناب جی صلاحیت کو کہ کہیں یہ ڈیمیج تو نہیں کر رہی، اس کا کوئی ری ایکشن تو نہیں، جیسے یہ پب جی آئی تو اس کا کتنا ری ایکشن آیا کہ بچوں میں تشدد کی ہوا پھیلی، بچوں میں اسلحہ چلانے کی ہوا پھیلی، بچے تعلیم سے دور ہوئے اور بچے اپنے آپ کو ڈان ثابت کرنے کے لیے اسلحے کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے یہ پولیس نے پچھلے دن KPK بھی کاروائی کی ہوگی، پنجاب پولیس بھی کرتی، سبھی کی، کیا ہوا کہ وہ اسلحے کے ساتھ ٹک ٹاک بنانے لگ پڑے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹک ٹاک ایک ایپ ہے اور بچے ریل گاڑی چلتی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ چلتے ہیں اور ٹک ٹاک بناتے ہیں اور وہ گاڑی میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ آج ہم بھی حویلیاں میں حکومت سے مطالبہ کرتے کہ کہاں سوئے بیٹھے، ہماری یہ تجویز پہ آپ عمل کریں کہ جیسے یہ فلم اور گانے پہ آپ کا سنسر بورڈ ہے، اسی طرح گیموں پہ جو بھی پاکستان میں کوئی نئی گیم یا ایپ لانچ ہو تو اس پہ سنسر بٹھائیں۔ جیسے یہ شکتی مان، بچے کہتے ہیں مجھ میں شکتی آ گئی، اور بچے سپرمین بننے کے لیے، وہ میرے ایک دوست کا بیٹا اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی تو انہوں نے بولا کہ یہ اس کو جنات نے دھکا دیا، وہ چلے گئے تویزوں والوں کے پاس، دم کے پاس۔ اب کسی کو سمجھنا ہے، ڈاکٹر بھی وہ مجھے بھی لے گئے، مجھے بولا بھی یہ بچہ جو ہے اس کو کسی جن نے دھکا دیا ہو۔ میں نے بولا بھی آپ اس کو اکیلا چھوڑے میرے پاس۔ وہ ہاسپٹل کی وارڈ میں میں بیٹھ گیا، میں نے بڑے پیار سے پوچھا میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی، ہوں جی میں تائے نوں کہاں چاند میرا مکھن ہے تایا، تائے تے اس عمر چ بھی نور چمکدا ہے، تائے نے لگتا چھوٹے ہوندے موبائل نہیں چلایا، جے جان من ہوندی تے کوئی نہیں چمکنا، ایڑا نور ہے نا تائے دی اس عمر چ، یہ چھوٹے ہوندے موبائل نہیں چلایا، کیوں تایا جی ہے نا، پتہ ہی نہیں۔ جو کہہ رہا تھا وہ، میں نے اس وارڈ میں اس بچے کو پوچھا، وہ میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی، پتر تو چھال کی میں لائی؟ کہتا ہوں مدنی صاحب مجھ میں شکتی آ گئی، میں سپرمین بننے کے لیے چھلانگ لگا دی کہ میں بھی سپرمین بن کے نیچے آ جاؤں گا۔ میں نے پھر سارے وہ ڈاکٹر وہ لوگوں کو بلایا کہ یہ ہے مسئلہ کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ جو دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ وہ کرتے ہیں، بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ حویلیاں میں میرا پیغام ہے، آج آپ اس پوائنٹ کو اپنا بھی لوگوں تک پہنچائیں، حکومت تک اپنی تجویز پیش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام لکھا جائے اس پریس کلب حویلیاں کا کہ سب سے پہلے آواز انہوں نے بلند کی تھی کہ یہ گیموں پہ اور یہ جو ایپوں پہ ایک سنسر بورڈ بننا چاہیے کہ وہ جب تک اس ایپ کا نمائندہ آپ دیکھیں یہ پولیس بیچاری کتنی پریشان ہوتی ہے کہ ایک فیس بک پہ فرقہ واریت کی پوسٹ آتی ہے اور پورے علاقے میں امن کا لیے جو قربانیاں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، لوگوں میں انتشار پھیل جاتا ہے۔ کس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے سب سے بڑا حکومت کا گناہ ہے، پچھلی کا بھی یہ موجودہ کا بھی، کہ انہوں نے واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب کا نمائندہ ہی پاکستان میں طلب نہیں کیا آج تک۔ اور یہ جو پولیس والے بیچارے فیس بک پہ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں نا، وہ ایسے کرتے ہیں کہ کسی کے ذاتی نمبر لکھا ہو یا اس کی پکچر ہو تو وہ نادرا سے ہیلپ لے کر اس کو پکڑ لیتے ہیں، مگر نہ جو گمنام پیج چل رہے ہیں اس کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ سیبر میں 6 سال سے درخواستیں پڑی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے پریس کلب حویلیاں کے ذریعے میرا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ اگر تم کو اپنی پگڑیاں عزیز ہیں، ہماری پگڑیاں عزیز ہیں، اور فورسز کی قربانیاں، ملٹری انٹیلیجنس، IIB انٹیلیجنس بیورو اور جناب ICIA اور ISI اور جناب اسپیشل برانچ اور FIA، یہ ہماری جو خفیہ ایجنسیوں کی طاقتیں پاکستان میں امن واپس لائی ہیں، اگر آپ ان کی قربانیوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے نفع مند ثابت رکھنا چاہتے ہیں تو حکومت کو سب سے پہلے یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ان کے نمائندے پاکستان میں بٹھانے چاہیے، قانون سازی سخت ہونی چاہیے اس پہ کہ جناب وہ نمائندے فوراً ڈیٹا دیں اور اس پہ کارروائی ہو۔ اور اسی طرح جو گیمیں لانچ ہو رہی ہیں، ڈوریمون، یہ جو انڈیا کی اکثر ڈرامے چل رہے ہیں، یہ سبھی پہ سنسر بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں میں ایسا کلچر نہ آئے، ایسے الفاظ نہ آئے کہ جس سے آپ دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بول رہے ہیں مجھے سپنا آیا، سپنا آیا کبھی؟
سپنا خواب مجھے سپنا آیا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ کرنے لگ پڑے مجھے سپنا آیا. کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بچے سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں. چھوٹی چھوٹی کہانیاں یہ صحافی اکثر لکھتے نہیں اخباروں میں، چھوٹی کہانیاں بچوں کے ریلیٹڈ لکھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں علامہ اقبال کے. یہ وہ اپنے بچوں میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں لائیں، وہ بچوں کو پڑھائیں. ہم نے بچوں کو چھوڑ دیا موبائل پہ، یہ نتھو ہے دا ٹچ، فتو ہے دا ٹچ، چھوٹا ہے دا ٹچ، بڑا ہے دا ٹچ، مولوی ہے دا ٹچ، مقتدی دا ٹچ، ہاں یہ سیاسی ہے دا ٹچ، حکومتی ہے دا ٹچ، اپوزیشن ہے دا ٹچ. ساری دنیا ٹچ نال ٹچ ہو گئی، اللہ رسول نال ان ٹچ ہو گئی اور اپنے کلچر نال ان ٹچ ہو گئی. جہڑیاں قوماں اپنے کلچر نو چھڈ دیاں، میں حویلیاں پیغام دواں گا کہ کدھر گیا وہ دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سپائیا دودھ دی چاہ. ہن رل کے بہن والے دو لوگ ہی نہیں رہ گئے. جنوں ویکھ لو وہ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہا ہے. میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے آباء و اجداد کے کام کو مت چھوڑے. وہ پردے دار لوگ تھے، مہمان نواز لوگ تھے. آپ کے کے پی کے بارے میں پنجاب میں کہتا ہوں کہ غیرت مند قوم دیکھنی تو کے پی کی دیکھیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کے غیرت کے مسئلے پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اپنی بہو کے پردے کے مسئلے پہ کمپرومائز نہیں کرتے. مگر اب اس کا الٹ اثر نظر آ رہا ہے. کے پی کے میں بھی چند سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے بے حیائی پھیلی ہے. میں کہتا ہوں پارٹی اپنی اپنی رکھیں مگر اپنے بڑوں کا وہ جو کلچر تہذیب تمدن وہ مت چھوڑے، پردہ نبی مت چھوڑے، مہمان نوازی مت چھوڑے اور مل جل کے اپنی زندگی بسر کریں. وہ اپنے بڑوں کا حیا واپس لائیں. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اکیڈمیوں میں، گھروں میں جب آپ حیا چھوڑ دیں گے تو آپ کی قوم تباہ ہو جائے گی. بنی اسرائیل کے جو 65,000 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں غرق ہوئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ طاعون پھیلا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہارون علیہ السلام کے بیٹے نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی قوم جو طاعون کی بیماری کا شکار ہو جائے. تو جب انہوں نے خیمے میں دیکھا تو زنا ہو رہا تھا، تو جوان لڑکیاں جوان لڑکوں سے زنا کر رہی تھی. تو انہوں نے اپنے نیزے پہ اس کو لٹکا کر باہر لا کر کہا جس قوم میں بے حیائی آ جائے تباہی اس کا مقدر بن جاتی. آج چوکوں میں موٹر وے پہ بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کی ذہن سازی کی نہیں. کے پی کے میں کتنا پردہ تھا مگر یہ سیاسی پارٹیوں نے تمہاری بیٹیوں کو چوکوں میں پارکوں میں کھڑا کر دیا. جو بیٹیاں تمہیں دیکھ کر گھروں میں دوپٹہ ڈھونڈتی تھی اب آپ ان کا دوپٹہ ڈھونڈتے کہ کدھر چلے گئے. تو یہ میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں حویلیاں میں پیغام دیتا ہوں. خدا کے لیے، اللہ کے لیے آپ اپنے پچھلے وقت کی طرف آ جائیں. ممی ڈیڈی ضرور بنیں، وی آئی پی ضرور بنیں، اپنے موجودہ حالات میں ساری چیزوں کو اپنائیں مگر اخلاقیات اور حیا کو مت چھوڑیں. صحافیوں کو بھی چاہیے کہ جو دیکھیں وہ لکھیں. سچ کیا انشاءاللہ پانبڑ مچتا، جھوٹا کیا کوئی نہیں بچتا. اللہ کو سے دعا ہے کہ ہماری یہ جہود ہے کبھی اللہ قبول فرمائے، آپ کی بھی کافشیں اللہ قبول فرمائے. بہت شکریہ.